جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت چاند جو تھا وہ سورج جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سیاہی پھیل گئی۔ اور مصطفیٰ سے غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج حضرت ابراہیم کے تو آسمان جو ہے وہ بالکل تاریک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آدمی آتے ہیں جاتے رہیں گے۔ آپ سے ایک آخری پیغام کیا ہے؟ آپ سے ایک التجا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں، سب میرے اپنے خاندان کے بیٹھے ہیں، یہ جو ساخان مصطفیٰ بیٹھے ہیں یہ آپ کے دلوں کو کرواتے ہیں، یا آپ کی محبتوں کو جلا دیتے ہیں، یہ اپنے پیارے مصطفیٰ کی طرف آپ کے دلوں میں طرف آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، وہ آپ کی عقیدت ہے، وہ مانگتا نہیں کسی سے، وہ اپنے دھن میں پڑھتے ہیں، ان کو دنیا کی غرض کے لیے پڑھتے کہ دنیا پیسے پھینکے گی، یہ آپ کی عقیدت ہے، آپ اپنے مصطفیٰ کے نام پر پیش کرتے ہیں، دنیا کے نام پر نہیں، وگرنہ یہ اللہ کا احسان ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال ایک پیغام ہے میرا، اور پیغام کیا ہے بلکہ میرے بزرگوں کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ آپ پکی بات یاد کر لیں، دنیا میں اگر کوئی ہے تو بس صرف مصطفیٰ ہے، بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یقین جانے کائنات عالم کا نظام بدل جائے، انسان چاند کو زمین پر لے آئے اور ستاروں کو زمین پر لے آئے، اور یقین جانے سارے دریا جو ہیں وہ قلم بن جائیں، جو مرضی وہ کر لیں، میرے جو پیارے مصطفیٰ ہیں نہ ان کا کوئی مماثل ہے، نہ کوئی ان کا ممد ہے، نہ کوئی ان کا مقابل ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک فیصلہ فرما دیا، یہ کسی کے علم کی بات نہیں، مدرسوں کی بات نہیں، دارالعلوم کی بات نہیں، جتنے مرضی آپ دارالعلوم بنائیں، یقین جانیں جتنے مرضی یہ مدرسے بنائیں، جتنے مرضی آپ کاغذ لگا لیں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ کے دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت نہیں، مدرسہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ آپ شک دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے فرامین میں ان میں یہ موجود ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ مصطفیٰ نے بالکل جو فرمایا سچ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سب دنیا سے اگر مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہرحال بس یہ دن تھے، براتیں تھیں، آپ کی محبتیں تھیں، میں بیان کرتا رہا، وگرنہ مسجد کی منتظمہ ہے، ان جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ کم ملتے ہیں۔ یہ عمر والے امام مسجد جو ہوتے ہیں یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جوان جو ہوتے ہیں ان کی انداز اور ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ بوڑھوں کی نظر پاک ہوتی ہے، ان کا ذہن پاک ہوتا ہے، ان کا چلنا پاک ہوتا ہے۔ کسی گھر میں چلے جائیں، گھر والے جو ہیں ان کو اپنا بہت بڑا شان والا انسان سمجھ کر اس کی عزت و حرمت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ آیا ہے ہمارے گھر کے اندر، ان لوگوں کی آپ خدمت کریں، ان لوگوں کی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، ان کی خدمات اچھی کیا کریں۔ یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا، بات لمبی تو میں نہیں، بات چلنے کا ٹائم ہے۔ یہ یقین جانے بہرحال آپ نے جتنی شفقتیں فرمائی، جتنی محبتیں فرمائی، اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ میں وہ آپ فرماتے رہے، آپ کی محبتیں تھیں، لیکن میں یقین جانے میں بے علم انسان ہوں، میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو گرا کر بات کر رہا ہوں، گرا تو میں ویسے ہی ہوں، لیکن میں ایمان ہوں آپ سے بات کر دوں، میں بے علم انسان ہوں اور میں بے عمل انسان ہوں، میرے لیے کوئی عمل نہیں ہے، بس کوئی میں نماز پڑھ لوں کوئی تہجد کبھی پڑھ لوں، میں سچ بات آپ سے کر رہا ہوں، میں کوئی چھپانے والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ مل جائے وقت تو میں پڑھ لیتا ہوں، وگرنہ میں صبح شام دن رات بھاگنا ہوتا ہے بس، باقی جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں، کوشش اللہ قبول فرما لے۔ آپ سے ضرور بات ہے، باقی چیزیں جو مرضی آپ کر لیں، آپ کسی بھی پیر صاحب سے، آج دنیا جو ہے دولت کی رسیا ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، زید ہو، آج بغیر پیسے کے وقت نہیں گزرتا، کوئی چلتا نہیں، کوئی شیخ بھی ہو، شیخ بھی ایسے نہیں چلتے، کیوں؟ آج دولت کا ایک نظام ہے، ہر انسان اس دولت کے پیچھے لگا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے، اس دولت سے
وہی لوگ وہ ہمارے دادا پردادا پادریوں نے ایک جگہ پر کہا کہ دنیا سے وہی لوگ چھوٹتے ہیں جو سگڑ اور سیانے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ نزدیک ہی جاتے ہیں، وہ روپے کی طرف جاتے ہی وہ کہتے ہیں چھوڑ کر بھی چھوڑنا ہے جس کو پہلے ہی کیوں نہ چھوڑ دیں۔ وہ یقین جانے یہ بس یہ مسجد ہے، بہت پیارا گھر ہے، اس کو آپ آباد رکھیں۔ بات ساری یہ ہے اللہ کے گھر کی آبادی کی، نماز کی، قرآن کی، اور جو چیزیں اسلام کی بنیاد ہے ان پر، اور اپنے پیارے مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی ہر محفل نہیں ہوتی، ہر محفل میں جانے سے کوئی انسان کا ایمان نہیں تازہ ہو جاتا، ہر محفل میں جانے سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ہر محفل میں بیٹھنے والے اگر ایسے مل جائیں جن کا نظریہ کسی اور طریقہ کا ہو، وہ انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، یا خاص کر کے انسان بڑے بڑے لوگوں میں جا کر، یہ میرا تجربہ ہے، میری 63 سال عمر ہونے کو ہے، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، یقین جانے جو لوگ بڑے بڑے لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت شان والے لوگوں میں ایمان ہوں، میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ایک وہ بے ادب ہوتے ہیں، ایک ان کے اندر ادب نام کی چیز نہیں ہوتی، اور وہ گستاخی اور بے ادبی میں حد سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں صرف دولت اور پیسہ ہوتا ہے، ان کا باپ بھی ان کے سامنے آ جائے یقین جانے وہ آپ اس کو بھی بڑے روکھے انداز میں ہاتھ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے ایسے انداز میں کہ جیسے انسان کسی کو دھتکار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، میں کرتا بھی ہوں، میں وہ طریقہ یہ اگر آدمی ایک ہاتھ سے ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہم ایک انگل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارا ایک ہاتھ ہماری ایک انگل، بس وہ بھی اگر آپ نے قبول کرنی ہے کر لینی ہے آپ کی مرضی۔ کیوں ہم اپنے مصطفیٰ کا جو فرمان ہے ادب سے ہاتھ پکڑ کر اس کو جھٹکانا، اور میرے مصطفیٰ کا اتنا علم ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اب ایمان والا دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کو جھاڑتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے، یہ ہماری نظر میں ہر چیز مصطفیٰ کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کی آپ نعتیں سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم آئے یہاں، یہ آپ دیکھ رہے نا، یہ ہم تو اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں یہ دولت کما کر، یہ جن لوگوں نے نبی کو پہچان لیا نا ان کی نظر میں ان کی ایک ہی بات تھی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گے وہاں یہ آپ اگر انسان توجہ کر لے یہ اسی لفظ میں سب کچھ مل جاتا ہے، اور اگر نہیں اس کے سامنے آپ کتابیں کیا بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں آپ سب رکھ کے پھیلا دیں، جس نے ماننا ہی نہیں اس نے کیا ماننا ہے، جو ماننے پر آ جائے وہ جب نبی کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتا ہے بس بھائی جب نبی کا نام آ گیا ہم قربان ہوں گے، بس اب ہمارے سامنے اور کسی کی بات ہی نہ کریں، اب زندگی ساتھی نبی کے نام پر ہی گزر جائے گی، بس اسی اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی بڑی خدمت کی، بڑا پیار کیا، میں سچ بات ہوئی ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری ماں کی بھی کئی ایسی عمر میں ہے جو میری ماں کی صورت میں، میری ماں چلی گئی، میں کسی بوڑھی کو دیکھتا ہوں، بوڑھی عورت کو میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں ہاتھ رکھ کر پھر میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا میں اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، یہاں بڑی بوڑھی ہے مجھے عورتیں ملی ہیں، بڑی بوڑھی، اور ان کی جب وہ چلتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھ میں دیکھتا تو مجھے آج اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں یہ میری ماں ہے، بس میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے، اور یقین جانے یہاں اتنے پیارے لوگوں سے محبت ہوئی، نام ان کی پڑھائی نہیں کر رہا، مجھے بڑے صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا آپ میرے بیٹے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ کوئی انسان نہیں کرتا، بڑے بڑے لوگ ہم نے محبت والے دیکھے، جب بات آئی تو انہوں نے ساری ادھر سے ادھر جھٹک کر وہ اپنا رستہ ہی بدل گئے، اس بچے نے اپنی محبت کی قربانی دے دی، میں نے کہا بیٹا اگر ہمارے بیٹے وہ ہم سے تعلق ہے تو پھر ہم جو کہیں ہماری بات پر آپ نے سر رکھنا ہے، جب میں نے بات کی تو سر رکھ لیا، حالانکہ بڑے بڑے لوگ پیران عظام آتے رہے، بڑے بڑے علم والے، اس بچے نے کسی کی بات نہیں سنی، یقین جانے ایک دن بیٹھے بات ایک ہی کی،
میں نے کہا آپ ہماری کوئی اولاد نہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بیٹے بن کر ہماری بات کو عزت دو گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا بس۔ پھر انہوں نے اپنا سر رکھ دیا۔ آج میں یہ نہیں کہ میں سر پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، قائد صاحب گھر خاندان، یہ معصومہ بچی، چھوٹے چھوٹے بچے، یقین جانے جب بات محبت کی آ جائے تو پھر سب کچھ قربان کرتا ہے انسان۔ وہ لوگ پیر کہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں نے ایسے کرنا ہے۔ یہ سید حیدر علی صاحب ہے، سید حیدر علی صاحب یہاں پر ہے، ان کا اقبال صاحب سے بات تھی، اللہ کو زندگی دے، میں نے بات کی، انہوں نے بات مان کر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ تو ہے محبت کے رشتے۔ یہ رشتے نہیں ہوتے کہ انسان کے میں تو حضرت خواجہ مصطفیٰ صاحب میں ان کا مرید ہوں، جب وہ یہ کہیں گے یہ کام ایسے کرو تو وہ اپنی جان چھڑانا شروع کر دے۔ اگر ان کے مرید ہیں تو پھر ان کی بات پر سر رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ عام سر جھٹکنا نہیں پڑتا، پھر سر کو رکھ دینا پڑتا ہے۔ یقین جانے ہمارے دل میں ان کی قدر ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دوں، بس جو آدمی اتنا جان قربان کر دے، بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا ہم نے ناصر ہو، نماز نہ چھوڑے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز کبھی بھی نہ چھوڑا کرے۔ دوسرے لوگ ہم پر کیوں حاوی ہو گئے ہیں، یہ میں آپ سے بات اپنے دل کی کر رہا ہوں۔ یہ دوسرے لوگ جو بند ہے وہ لوگ یہ والے ہیں، ہم بھی ان کو برا تو نہیں کہتے، لیکن میں اپنی دل کی ایک بیماری ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ بند جو علماء ہیں جو بند گئے ان سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے آپ غصے میں جو مرضی کہتے رہے، آپ منہ سے جھاگ بھی نکالتے رہے، اب یہ ہے وہ ہے، یہ بات نہیں، آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن پڑھنے میں آپ سے بہت آگے ہے، وہ نماز پڑھنے میں آپ سے بہت آگے ہے، داڑھی رکھنے میں وہ آپ سے بہت آگے ہے۔ باقی چیزیں نہیں، ہم باقی چیزوں کا ہم نہیں کہتے، باقی ہمیں پتہ ہے جو نظام ان کا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، یہ نہیں کہ ہم اندھے ہیں، ہمیں سب جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ آپ سے ضرور یہ کہتا ہوں آپ قرآن اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، تعلیم ان کو اچھی دیں، اور اپنی نماز مسجد میں نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اتنا بڑا یہ گھر ہے، اتنے کمرے ہیں، جہاں مدرسہ اب جو ہے انشاءاللہ اپنے شاہ نواز سید شاہ نواز ابوکیر صاحب، تو یہ ساری ان کی ٹیم جو ہے وہ سارے جو خاندان پورا، یہ وہ ٹیم کی ہے تو دو چار آدمی کی ویسے بات ہوتی ہے، پورا خاندان مل کر کے اپنے اس مدرسہ کو، ان بچوں کو دیکھنا ہے۔ ان بچوں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ اپنے سلمان رکھے، اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے، اور اپنے یہ بات ضرور ہے کہ نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ نبی کے دامن سے جب تک وابستہ رہیں گے، یقین جانے دنیا کا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا، طریقے کا، مسلک کا کوئی آدمی ہو وہ آپ کو رستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن جب اپنے نبی سے آپ کا رشتہ معمولی سا کمزور ہوا، آپ کو ایسے وہ لے کر اڑ جائیں گے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے نبی سے رشتہ پکا، نماز پکی، اور اپنے ماں باپ کا احترام۔ یہاں میں نے بڑے مسئلے دیکھے ہیں، یہاں میں نے بڑے بڑے بوڑھے دیکھے ہیں، 5 7 9 فٹ کے جوان بچے، انہوں نے دنیا پر وہ آئے ان کے پیٹ سے، ان کی پیٹ سے، یقین جانے، اور جب وہ جوان ہو گئے تو ماں کو انہوں نے باہر نکال دیا، اب گھر میں تیرا سونا مشکل ہے، کھانا نہیں دیتے۔ بڑے بڑے بوڑھے آئے، میں نے ان کی دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا اللہ ان کی کیسی بخشش ہوگی، اکرما لوگوں کے سامنے اپنی بہت بتاتے ہیں، ہم بہت مالدار ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے ماں اور باپ کی احترام اور عزت نہیں کرتا، اس کی کیا زندگی ہے؟ اس سے تو وہ لوگ اچھے ہیں جو لوگ بے ایمان ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اس ایمان کا، یہ اس اسلام کا، اس مذہب کا کیا فائدہ؟ ماں باپ کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، ان بچوں اور بچیوں پر محبت اور شفقت کریں، اور بزرگوں کا، یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو یقین جانے کہ بوڑھا آیا، سفید ان کی، باقی سارے ان کے بال سے آتے، ایک بال سفید تھا، نبی کھڑے ہو گئے۔ آج ہم کھڑے ہوں کسی کے آگے، اللہ معاف فرمائے، وہ دوسرے جو لوگ ہیں، اب برا تو نہیں کہتے نا کسی کو، ایک بات آ جائے وہ بات کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کے اٹھنا نہیں منع ہے، زیادہ لگائیں۔ نبی ہمارے ایک بوڑھا آ جائے، نبی اٹھ جائے، اور یہ کہتے اٹھنا ہی، بوڑھا آ جائے اس کو بس ایسے ہی ہاتھ میں لا کر اس کو پرے کر کے
ہمارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک دن وہ آئے تو مصطفیٰ کھڑے نہ ہوئے، صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابی تھے نا محبت والے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نہ رہ سکے، بڑی دیر رکھے پکے اٹھے، آگے میں آتا تھا مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، آج نبی کھڑے نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے پر مجبور ہو گئے، پہلے کافی دیر کھڑے رہے، سوچتے رہے، آج کیا میں غلطی کر بیٹھا ہے، میرا نبی میرے ساتھ ناراض ہو گیا، آج میرے آقا کھڑے نہیں ہوئے، آخر مجبور ہو کر منہ سے لفظ پھسل پڑا، ہونٹ ہلے، زبان نے حرکت کی اور ہونٹ ہلے، اور بات بھی یا رسول اللہ مجھ سے کون سی گستاخی ہوگی، آج آپ نے مجھے عزت نہیں دی، آج آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں تیرے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، تیرے بالوں میں سفید بال تھا، میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہوا، اور آج وہ تو نے کھیڑ دیا ہے، میں نے بس اس لیے میں کھڑا ہوا۔ یہ مصطفیٰ نے بھی ادب سکھایا ہے، یہ چیز باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے حضرت کی تقریر ہے علی قائد صاحب کی گاڑی میں سنتا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ ایک آدمی تھے تو ان کی بخشش ہوگی، تو انہوں نے ان سے پوچھا اللہ نے پتہ ہے تجھے میں نے کیوں بخشا؟ اس نے کہا یہ کل میں سنتا رہا رات کو، علی تجھے بڑی صاف کرا مجھے پتہ ہے میں نے تیری کیوں بخشش کی؟ کہا میں نمازیں پڑھتا تھا، اللہ نے کہا میں نمازوں کو اس لیے بخشش نہیں کی، کہا میں روزے رکھتا ہوں تو میں روزوں کی وجہ سے بھی نہیں، کہا اللہ پھر کیسے؟ آپ وہ سردی کا موسم تھا، ایک بلی تھی وہ سردی میں ٹھٹر رہی تھی، اور تو نے اس کو اٹھا کر اپنے کمبل میں چھپا لیا، جب تو نے گرمی دی اور وہ گرم ہو کر جب اس کو صحت حاصل ہوئی تو وہ آرام سے چلی گئی، تو نے چھوڑ دیا، میں اس کی وجہ سے سبحان اللہ۔ یہ نمازوں سے نہیں، آدمی یہ کہ میں پڑھتا میں تقریر کرتا ہوں، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ سے نہیں بات ہوتی، بات ہوتی ہے جس پر میرا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ رب راضی کب ہوتا ہے؟ جب مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ راضی نہ ہو جو مرضی آپ کرتے رہے، میں تو پاکستان میں بات رہے، میں جو مرضی آپ کرتے رہے جی، ساری ایک ٹانگ پر بھی کھڑے رہے نا، جب تک مصطفیٰ کی دل میں عزت نہیں کچھ بھی، بس سارا نظام اللہ کہتا ہے جن نے میرے نبی کا احترام نہیں کیا، جب ابلیس کو نہیں اللہ نے چھوڑا، آدم کا احترام نہ کیا، تو میں اور آپ کیا چیز ہے، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو جب تک احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام بس اسی پر لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے احترام دیکھنا ہے تو مدینہ پاک چلے جائیں، آپ نے احترام دیکھنا ہے مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں لوگ اسی مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں، وہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں نا، تبلیغ سے جاتے ہیں مسائل بڑے بڑے، وہ اسی مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کے روضہ پر سلام بھیجتے ہوئے نکلتے ہیں اور اسی کی طرف پاؤں کر کے سو جاتے ہیں، پاؤں کر کے مصطفیٰ کے روضہ اقدس میں پاؤں کر کے سو جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اس میں جس میں ادب ہی نہیں، اس کا ایمان کیا ہے؟ جس میں مصطفیٰ کا ادب نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نمازوں کو روزوں کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا احترام کیا کیا ہے، بس اسی پر بات۔ تو احترام میں سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کے اندر، عبادت بھی اسی میں ہے، ریاضت بھی اسی میں ہے، قرآن بھی اسی میں ہے، نماز بھی اسی میں ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور عبادت ہے ہی بات۔ اللہ میں زندگی بھی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میں کچھ ایسے ایک آواز بھی نہیں اور بولنے کا طریقہ بھی جو منہ میں آئی وہ منہ سے نکالتا گیا، بات کوئی پکی بھی نہیں، پختہ بھی نہیں، کچی باتیں ساری، لیکن دعا کریں اللہ ہمیں پکی باتیں کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ میرے آپ اپنی بارگاہ میں دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے زندگی میں جو گناہ ہونا اللہ میرے بھی معاف فرمائے، اور اللہ میں آپ کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہی زمین تیری ہے، مکان تیرے ہیں، الہی نظام تیرے ہیں، قدرتیں تیری ہیں، تیرے حکم ہے، الہی حکم تیرا ہوتا ہے، دنیا چلتی ہے، حکم ہوتا ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ الہی تیری زمین پر آج ہم نے اپنے قدم رکھے، الہی یہ زمین پر ہم نے بڑا کچھ دیکھا،
الہی ہم نے پیار دیکھا، ہم نے امن دیکھا، یہاں سکون دیکھا، یہاں محبتیں دیکھی، الہی یہاں پر بردباری دیکھی، یہاں پر ٹھنڈک دیکھی، الہی یہاں گرمی کا نام و نشانہ دیکھا، ہر آدمی کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا تھا، کسی کے اندر گرمی نہیں تھی، گلیاں تنگ ہیں لیکن گاڑیوں میں آنے والے ایک دوسرے سے رواداری کرتے ہیں، اس کو رستہ دیتے ہیں، اپنے خود تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ الہی زمین پر بڑے تیری زمین ہے، الہی زمین پر تیرا بڑا رزق کھایا ہے، الہی اور رنگ رنگ کی نعمتیں الہی تو نے عطا فرمائی ہیں، الہی اور کھلانے والوں نے بھی کمی نہ چھوڑی اور کھانے والوں نے بھی کمی نہ چھوڑی، الہی کھانے والوں پر بھی کرم فرما اور کھلانے والوں پر بھی کرم فرما۔ پروردگار عالم آج زمین کو رب العالمین زمین کو تو نہیں بارہ اس ملک کی زمین جو ہے جس کی حد کے اندر ہمارے لیے جہاں جہاں ہمارے پاؤں تھے ہم نے لگائے اور ہم چلتے رہے، رب العالمین اس زمین پر جس پر ہم چلتے رہے الہی ہمارے قدم جو اٹھے اگر ان میں کوئی دکنت کوئی غلطی کو خطا ہے وہ معاف فرما، الہی اگر اچھے انداز میں اٹھے ہیں قدم الہی تو وہ قبول فرما، الہی کچھ بھی نہیں تجھ سے مانگتے، دولت نہیں مانگتے الہی، تو دنیا میں کوئی مرتبہ نہیں مانتے، اب تو عمر ہے ڈلی ہوئی ہے سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی دعائیں کرتا بھی رہے پتہ چلتا ہے کہ بس ہمارے افہام کھڑ رہے ہیں۔ مجھے آج سید عصمت علی صاحب یاد آ گئے، انہوں نے ایک بات کی تھی، صاحب نے کہا کیوں ایسے بات، میں نے کہا نہیں میرے پاؤں قبر میں لٹک گئے ہیں، بس انسان کو پتہ ہی چل جاتا ہے بس میرا نظام جو ہے وہ لپٹا جا رہا ہے، اب میں بس چند دن کا مہمان ہوں، ہم بھی یہی سوچتے ہیں آ جائیں تو اس میں کرم نوازی ہے، لیکن اگر چلے جائیں تو یہ بھی اس کا انعام اور کرم نوازی ہے۔ الہی زمین پر جو قدم رکھے ہیں اس زمین والوں نے اور زمین نے الہی وہ قدم قبول فرمائے، الہی ان سب کے جان و مال اولاد میں برکتیں فرما، الہی ہم سب کو ایمان عطا فرما، ہمارے ایمانوں کو مستحکم فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ظاہری باطنی مرضوں کو دور فرما، روحانی اور جسمانی بیماری کو دور فرما، الہی بڑے پیارے پیارے لوگ نبی و غلام دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ رجیم میں مقام عطا فرما، مقام قبول کو آسان فرما، پروردگار عالم جو بے اولاد اولاد عطا فرما، بڑی بچیاں دیکھی اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، الہی تو آنسوؤں کو کبھی آنسوؤں کو قبول فرماتا ہے، الہی تو جب دکھ والوں کے آنسو نکلتے ہیں الہی تو ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے، الہی وہ جن کی گودیں ابھی ہری نہیں الہی وہ آنسو کا آج بھی میں ایک جگہ بیٹھے بچی رو رہی تھی، الہی ان کا رونا تو ہی پسند کرے گا اور کون کرے گا، الہی ان کے آنسوؤں میں الہی تو ہی جو ہے وہ رنگ بھرے گا، الہی ان کے آنسوؤں کو تو ہی قبول فرمائے گا، الہی انہی آنسوؤں میں الہی تو ان کو اولاد کی خوشخبری دے گا، الہی ان کی گود کو ہرا کرنا تو تیرا ہی کام ہے، الہی انسان کچھ نہیں کر سکتا، تیرا حکم ہو تو سب کام جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں، الہی ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرما، الہی ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام عطا فرما، الہی ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام عطا فرما، الہی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہی قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے اور بچوں کو سکھانے اور سیکھنے کا الہی ہمیں انداز عطا فرما، پروردگار عالم ہم سے وہ کام ہوں جن کے کرنے سے آپ راضی ہوں اور آپ کے پیارے مصطفیٰ راضی ہوں، الہی ہم سے وہ کام نہ ہوں جن کے کرنے سے آپ بھی ناراض اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، پروردگار عالم جو ہمیں خواجگان نے ہمیں درس دیا، ہمیں داتا کی اجمیری نے درس دیا، نظام الدین اولیاء نے درس دیا، الہی خواجہ باقی بلّہ نے درس دیا، الہی پیارے پر حضرت مجدد فسان نے درس دیا اور مجدد ملت حاضرہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا، الہی وہ جب ان کی نعت پڑھنے والا پڑھتا ہے ہر آدمی کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، ان کے لفظوں میں الہی اتنی کاٹ ہے انسان کے دل جو ہیں موم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان لفظوں پر انسان کھو جاتا ہے، ان لفظوں میں ادب کے سوال و بات نہیں، بے ادبی کا نام و نشان نہیں، الہی ہمیں ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پر رہنے والے لوگ ہیں، الہی ہم نہ دائیں والے ہیں نہ بائیں والے ہیں، نہ ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں نہ ہم بائیں طرف دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ ہے تو صرف مصطفیٰ کے قدموں پر ہے، الہی ہماری نگاہ ہے تو ان اولیاء کرام پر ہے، الہی ہماری نگاہ ہے تو علماء ربانیین پر ہے اور حضرت مجدد فسانی شیخ فاروق سرحمدی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، الہی ہماری نگاہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، الہی ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم الہی تیرے نبی کے غلاموں کے قدموں پر چلنے والے ہیں، میں ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں ہمارے استاد محترم ہیں، یہ بچے ہیں جوان ہیں بوڑھے ہیں اور اس ملک کے جو دوسری قومیں ہیں
چاہے وہ کسی بھی قوم سے کسی بھی مذہب سے، وہ ہم آج بھی تھانے والوں نے پیار کیا، محبت سے پیش آئے، اتنا پیار کیا اور کہنے لگے آپ جا رہے ہیں؟ میں کہا جا رہا ہوں، بڑی محبتیں آپ نے دیکھی۔ میں کہا کوئی شک نہیں، آپ نے ہر چیز ہمیں دی۔ اللہ اس ملک پر رہنے والوں کو امن فرما، الہی اس ملک کی حکومت کو الہی سب پر ایک نگاہ دیکھنے کی طاقت عطا فرما، الہی اس ملک کو ترقی عطا فرما، الہی اس ملک کے رہنے والے جو مکین ہیں، مکان ہے تو مکین ہے، مکان نہیں تو مکین نہیں، الہی جب تک یہ ملک ہے الہی اس کے مکینوں پر کرم فرما، الہی مسلمانان عالم پر کرم فرما، الہی ان کی عزت و حرمت کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، پروردگار عالم جب تک رہیں ہم دنیا میں اسلام پر، جب مرنے کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، چاہے وہ ڈگ میں، چاہے جودھ پور میں ہیں، چاہے گنگاتار میں ہیں، چاہے کسی جگہ بھی جہاں بھی ہم گئے، اب ہر جگہ کا نام لینا بھی انسان کو ایک پتہ نہیں چلتا کون سی جگہ تھی کون سی نہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں الہی سب محبت دیکھے الہی ان سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں فرما، پروردگار عالم ان کو دین و دنیا کی نعمت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔ اور خواجہ نقشبند نے جو میرے حضرت اعلیٰ نے، میرے نانا خواجہ شیخ محمد اسحاق رحمۃ اللہ، یہ ان کا درخت لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے دادا پاک ان کے بانجے تھے، اس کے بعد میرے بزرگ جو ہے وہ ان کے جو بانجے کی اولاد تھی۔ آگے میں گناہ مجھ جیسا گناہ گار اس بستی میں، اس شہر میں، اس ملک میں، الہی ہم گناہ گاروں کو تو نے کہاں پہنچایا۔ یہ سارا دین کی فیض ہے اور دین کی محبت ہے۔ الہی ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعترتہ بعد کل معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور مجھ سے کوئی آج سماج میں کوئی ایسی بات بھی ہو، کسی بات میں، تقریر میں، گفتگو میں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے